وہ 10ویں ڈلیوری کر کے لوٹا تو تھکا ہوا اور پسینے سے شرابور تھا۔ ہیلمٹ اتارا، پسینہ پہنچا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے اندر داخل ہوا۔ سب یار دوست اے سی میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ لو فانی بھی آ گیا، چلو اب کھانا کھاتے ہیں، اسے بھوک کہاں لگتی ہے، یہ اسٹیل کا بنا ہے، اتنا لالچی ہے کہ جب تک 20 پورے نہ کر لے یہ بیٹھے گا نہیں۔ ہاں بھائی، اب ایک ڈلیوری کا 9 تو 20 کے کتنے ہوئے؟ پورے 180۔ اور پاکستانی کتنے ہوئے؟ اسے جلد سے جلد لکھ پتی بننا ہے۔ او بھائی ہمیں بھول نہ جانا پھر۔ سب کے کسے فکرے وہ نظر انداز کرتا کاؤنٹر پہنچا۔ کوئی ڈلیوری؟ ہاں ہے، ایک آل برشا 3 کا، لوکیشن فارورڈ کر دی ہے، ٹائم آدھا گھنٹہ تھا، 20 منٹ بچے ہیں۔ کاؤنٹر گرل نے اسے پیکٹ تھمایا۔ یہ لوگ نہیں گئے؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ کہتے ہیں تھک گئے ہیں اور لنچ بریک بھی ہے۔ لڑکی نے اس کی طرف سرسری نظر دوڑائی اور اپنے کام پہ لگ گئی۔ پیکٹ اٹھا کر جب وہ نکلنے لگا تو ایک جملہ پھر کسا گیا۔ جنہیں لنچ پہنچا رہے ہو وہ پوچھیں گے نہیں کہ تم نے خود کچھ کھایا کہ نہیں، آجا آجا کھا کے جا، بھوک سے وہ مر نہیں جائیں گے۔ ہاں تم مر جاؤ گے۔ وہ نکلا، بائک سٹارٹ کی، ہیلمٹ پہنا، جی پی ایس سٹارٹ کیا، موبائل سامنے مخصوص بنائے گئے پوائنٹ پہ فکس کیا، نیویگیشن پہ ٹائم دیکھا، 32 منٹ 33 کلومیٹر۔ اوف کافی دور ہے، وقت کم ہے، مجھے شارٹ روٹ لینا پڑے گا۔ اس نے ہینڈل گھمایا، ایکسیلیٹر پہ گرپ مضبوط کی اور یہ جا وہ جا۔ بیٹا اگلے مہینے بہن کی شادی طے ہوئی ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، لڑکا اپنا کاروبار کرتا ہے، تمہاری بہن کو بھی کوئی اعتراض نہیں، جیسا تم نے کہا تھا میں نے ویسا ہی اس سے پوچھا ہے، وہ راضی ہے، لیکن بیٹا وہ لوگ شادی میں بہت جلدی کر رہے ہیں۔ ماں کے میسیجز اسے لفظ با لفظ یاد تھے۔ اس نے مین روڈ سے نکل کے گلی میں بائک گھما لی۔ شادی میں وقت کم ہے بیٹا، یہ سب بندوبست کیسے ہوگا؟ فرنیچر بنوانا ہے، کپڑے بنوانے ہیں، سونا کتنا مہنگا ہے۔ اس نے سپیڈ اور بڑھا دی، دوسری گلی میں مڑ گیا، آگے جا کے یہ گلی سیدھا آخری روڈ پر نکل جائے گی اور پھر سامنے منزل۔ اس نے نیویگیشن پہ نظر دوڑائی۔ 10 منٹ بیٹا، میں نے اپنے زیورات پالش کرنے بھیج دیے، سونے کی فکر نہ کرنا۔ اچھا، بس فرنیچر اور کچھ فریج ٹی وی لینا ہے۔ تمہاری بہن کہتی ہے اب بھائی مجھے فریج بھی نہیں دے گا کیا؟ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، اس نے سپیڈ کم کی، ادھر ادھر دیکھا، گاڑیاں مختلف طرف پارک ہوئی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب میں نو انٹری میں گھس آیا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ بائک فٹ پاتھ پہ چڑھا دی۔ یہ کار والے کب کسی کو راستہ دیتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کار کے ساتھ ساتھ انہوں نے سڑک بھی خرید کر رکھی ہے۔ کراس مکمل کیا، روڈ پہ آ گیا، بائک سڑک پر اترتے ہی تھوڑی سلپ ہوئی۔ ارسلان جی سر۔ بیٹا بائک کے ٹائر چیک کر لیا کرو، ٹائر کا گرپ مضبوط ہونا چاہیے، بریک بھی ہر ہفتہ ایڈجسٹ کرایا کرو، یہ دبئی ہے، یہاں سب جلدی میں ہوتا ہے، یہ لوگ راستہ نہیں دیں گے، اور وقت برا چل رہا ہو تو موت بھی دوسرا چانس نہیں دیتی، فوراً پکڑ لیتی ہے۔ جی سر، ضرور وقت ملتے ہی کراتا ہوں۔ سب یہ وقت کہاں ملتا ہے؟ اس نے بائک سلپ ہوتے ہی خود سے کہا اور سیدھی کر کے سپیڈ بڑھا دی۔ بیٹا کھانا وقت پہ کھانا اور موٹر سائیکل احتیاط سے چلانا۔ اچھا، ہم نے کب کچھ وقت پہ کھایا ہے، اب ماں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ بس یہ ڈلیوری ہوتے ہی کچھ کھاتا ہوں۔ بیٹا اس بار پیسے بینک سے مت بھیجنا، کسی کے ہاتھ بھیجنا، وہ بہت پوچھ گچھ کرتے ہیں، بار بار شناختی کارڈ مانگتے ہیں، تمہارا بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کام کرتا ہے۔ ماں فکر نہ کرنا، اس بار میں خود آ رہا ہوں، میری چھوٹی کی شادی جو ہے۔ وہ سوچ کر مسکرایا اور سپیڈ مزید بڑھا دی۔ 2 منٹ 3 کلومیٹر۔ اس نے نیویگیشن سے نظر ہٹا لی، مین روڈ سامنے تھا۔ بیٹا رب رکھا، اپنا خیال رکھنا۔ اچھا جی ماں جی، بس آپ دعا کرنا۔ وہ مین روڈ پہ گھس گیا۔ زوردار ٹکر ہوئی، بائک کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے نکل گیا، بائک آگے نکل گئی، وہ کلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ ٹریفک رک گئی، لوگ گاڑیوں سے نکل گئے، پانی کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، اس کا سر چکرا گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بس روڈ پہ داخل ہوتے ہی ایک گاڑی نظر آئی تھی۔ یہ گاڑیوں والے اتنا تیز کیوں چلاتے ہیں؟ لوگ ایک لڑکے کو اٹھا رہے تھے۔ بھائی آرام سے آرام سے، سر پہ لگی ہے۔ اس نے اپنا بائک اٹھانا چاہا پر وہ اٹھ نہیں رہا تھا، مدد کے لیے ہجوم کے قریب آیا، ایک شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھائی ذرا مدد کرنا، وہ بائک نہیں اٹھتی۔ پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس نے ایک دو مزید لوگوں کو متوجہ کرنا چاہا، کسی نے اسے توجہ نہیں دی، سب اس لڑکے پہ متوجہ تھے۔ بیچارہ کتنا حسین جوان تھا۔ مرتے وقت اس کے آخری لفظ تھے، میری بہن کی شادی ہے، مجھے ہسپتال لے جاؤ پلیز۔ اس نے افسوس کرتے لڑکے کی شکل دیکھنا چاہی، اس پہ جھک گیا۔ اف، یہ تو میں ہوں، کیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ڈلیوری دینی ہے، مجھے ملک بھی جانا ہے، میری بہن کی شادی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں اتنی جلدی نہیں مر سکتا۔ وہ چلاتا رہا، چیختا رہا، پر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دفتر
پیچھے سے کسی نے اسے کھینچا اور وہ اوپر اٹھ گیا۔ لڑکی کی لاش زمین پہ پڑی تھی اور وہ اوپر کو اٹھتا چلا